لیکن اگر جبریل اور سید الانبیاء ان دونوں وسیلوں کا قرآن کے حوالے سے مقابلہ کیا جائے تو افضل کون؟ جبریل افضل ہے یا رسول اکرم؟ شان رسول کی زیادہ ہے یا جبریل امین کی؟ جبریل بھی وسیلہ بنا، رسول اعظم بھی وسیلہ بنا، لیکن ان کی عظمت بہت زیادہ ہے۔ آگے یہ قرآن رسول کے دہن اقدس سے برآمد ہوا، کیونکہ نازل تو علی قلبک، قرآن نازل کہاں ہوا؟ اللہ کے رسول کے دل پر، نہ وہ کسی لکھی ہوئی کتاب کی شکل میں نازل ہوا، نہ وہ ورقوں پہ لکھا ہوا تھا، نہ وہ تختیوں پہ لکھا ہوا تھا، نہ وہ کسی کپڑے پہ لکھا ہوا تھا، نہ وہ کسی کھال پہ لکھا ہوا تھا۔ آیا بھیجنے والے نے بھیجا، قلب رسول پہ اس نے نازل کیا، کیسے لایا؟ یہ ہمارے علم سے بات بہت اونچی ہے کہ وہ لکھا ہوا تھا، پڑھا ہوا تھا، کیسے تھا؟ جبریل کے الفاظ منہ سے نکلتے تھے، رسول کے کان میں اترتے تھے، پھر دل میں داخل ہو جاتے تھے، پھر وہاں کیسے محفوظ ہو جاتے تھے، اور رسول کتنے بڑے حافظ بن گئے۔ پتہ نہیں آپ کو یہ یقین ہے یا نہیں کہ رسول حافظ قرآن تھے یا نہیں؟ بآواز بلند صلوات۔ تو ایک تو حفظ کا طریقہ ہے جو آج کل کے دور میں لوگ کرتے ہیں، رٹے پہ رٹا، رٹے پہ رٹا، رٹا ہی رٹا۔ پتہ نہیں ایک سورہ، ایک آیت کریمہ کو کتنی مرتبہ دوہرا کر کوئی حافظ صاحب حافظ بنتا ہے، اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ جبریل آیا رٹے لگاتا تھا، رسول بھی مقابلے میں رٹے لگاتے تھے، پتہ نہیں کیا سسٹم تھا۔ وہ سسٹم وہ بھیجنے والا جانے اور لینے والا جانے۔ ہم اتنا جانتے ہیں کہ اس نے جبریل کے ذریعہ قلب اس رسول پر قرآن مجید کو نازل کر دیا، ٹھیک ہے۔ پھر دہن رسالت سے یہ قرآن برآمد ہوا، 14 صدیوں کا سفر کر کے ہم تک پہنچا۔ درمیان میں کوئی وسائل ہم تک قرآن کو پہنچانے میں وسیلہ بنے یا نہیں؟ جی وسیلہ بنے۔ رزق میں بھی اللہ نے وسیلے بنائے، قرآن کو ہم تک پہنچانے اور ہدایت کے نور کو ہماری طرف منتقل کرنے میں بھی اللہ نے وسیلے بنائے۔ اب آپ عقلاء و دانا لوگوں سے میں پوچھتا ہوں، ان دو قسم کے وسیلوں میں افضل وسیلہ کون؟ جو رزق میں وسیلہ بنا اس کی شان زیادہ ہے یا جو ہدایت میں وسیلہ بنا اس کی شان زیادہ ہے؟ جی شیعہ آدھے بیٹھے ہو، یہ تسی شیعہ ہو؟ پتہ نہیں میں کو تسی شیعہ ہو کہ کون ہو؟ بآواز بلند صلوات۔ اس لیے کہ جو باتیں آج ائمہ خدا اور محمد و اہل بیت محمد کی معرفت کی ٹاپ کلاس بیان کی جاتی ہے، اور جن چیزوں سے ان کی عظمت کو زیادہ روشن اور واضح کیا جاتا ہے، بس اوقات لوگوں کا بیان تو یہ نظر آتا ہے کہ جس کو وہ رزق میں وسیلہ سمجھتے ہیں وہ افضل ہے، اور ہدایت والی بات تو پتہ نہیں ہے بھی صحیح کہ کوئی نہیں۔ اللہ کرے کہ آپ میری اس نقطۂ گفتگو کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اس فلسفے کو اگر آپ اپنے ذہن میں راسخ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو آپ دیکھ لیں کہ بڑوں کی گفتگوؤں کی عمادت ڈے کے ختم ہو جائے، اور حقیقت آپ کے سامنے مثل آفتاب روشن ہو جائے گی، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ دراصل ائمہ خدا اور محمد و آل محمد کی عظمت کا بنیادی راز کیا ہے۔ بآواز بلند صلوات۔ نہ وسیلہ رزق ہونے سے انکار کی گنجائش ہے، نہ وسیلہ ہدایت ہونے سے انکار کی کوئی گنجائش ہے۔
اللہ نے محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو، انبیاء و رسول کو، اولیاء کو، ائمہ خدا کو وسیلہ رزق بھی بنایا ہے، وسیلہ ہدایت بھی بنایا ہے۔ اگر رزق اونچی شے ہے تو وسیلہ رزق ہونے کے حوالے سے ان کی شان زیادہ ہے، اور اگر ہدایت بلند چیز ہے تو پھر وسیلہ ہدایت ہونے کے حوالے سے۔ اچھا، رزق کس کس کو ملتا ہے اور کس کس کو ملا ہوا ہے؟ چلو کم از کم انسانوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں، باقی مخلوقات کی بات اپنے مقام پر ہے، لیکن ہم فقط انسانوں کی بات کرتے ہیں۔ انسانوں میں سے کس کس کو اللہ کا رزق پہنچتا ہے جی؟ اور کس کس کو ہدایت ملی ہوئی ہے؟ سارے ہدایت یافتہ ہو گئے، رزق یافتہ تو سارے ہیں۔ دنیا میں میرے خیال میں کوئی ایک بشر کا بچہ اور بچی بھی ایسا نہ ہوگا کہ جس تک رزق الہی نہ پہنچا اور وہ بغیر رزق الہی کے گزارا کر رہا ہو۔ لیکن ہدایت کیا سب کو مل چکی اور سب ہدایت یافتہ ہو گئے؟ نہیں۔ اور اگر نہیں تو پھر غور فرمائیے کہ کافر مرزوق تو ہے لیکن ہدایت یافتہ نہیں، مشرک کے پاس رزق خدا تو ہے لیکن ہدایت خدا نہیں، اور میرے خیال میں منافق بنتا ہی رزق کے لیے ہے۔ باواز بلند صلو۔ اگر اسے ہدایت یاد ہوتی تو منافقت کرتا ہی نہ۔ اگر اس کا ہدف اور مقصد ہدایت حاصل کرنا ہوتا تو وہ منافقت والی طرز کو اختیار ہی نہ کرتا، منافق بناتا ہی اسے۔ رزق کا کسید حاصل کرنا ہے چکر بازیاں کر کے، ظاہر کچھ اور باطن کچھ، اور اللہ بھی اس پہ اسی وجہ سے سخت ناراض ہوتا ہے اور کہتا ہے چکر بازا، تو بنا ہدایت تو کل بھج کے تے رزق کمانا تے رزق دے وسیلے واسے منافقت کرے نا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، میں نے جہنم کا سب سے سنگین ترین عذاب خانہ جو سب سے نیچے ہے وہ ان منافقوں کے لیے بنا۔ تو ہدایت کا پہلو عظمت والا ہے بنسبتاً رزق، اور جس کو جتنا اللہ نے ہدایت کو ہم تک پہنچانے میں بلند مقام عطا فرمایا ہے، اتنا وہ ہمارا سب سے بڑا محسن ہے اور اتنا اس کی شان بلند سے بلند ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ میں نے سسٹم جو بنایا ہے لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، میں نے ہر قوم کے لیے ہادی کا سسٹم بھی بنا رکھا ہے، کیونکہ میری ذمہ داری ہے۔ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، ہم پر فرض ہے کہ ہم لوگوں کے لیے ہدایت کا سسٹم بھی بنائیں، اور اس لیے ہم نے ہر قوم کے لیے ہدایت کا نظام بنایا۔ اب یہ فرمائیے کہ پیغمبر اکرم کی رحلت کے بعد، سید الانبیاء کے وصال پر عظمت کے بعد سلسلہ ہدایت جاری رہنا چاہیے یا نہیں؟ رزق کا سلسلہ تو ماشاءاللہ اس پہ تو سوال کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے، وہ تو نظام تکوین ہی ایسا ہے کہ اس نظام تکوین کی بنیادی لوگوں کے رزق کے اوپر قائم ہے۔ سورج کا طلوع و غروب رزق کا وسیلہ ہے، ہواؤں کا چلنا رزق کا، بارشوں کا برسنا رزق کا۔ میرے خیال میں آج کل کی سخت گرمی، اس کا بھی شاید کہیں نہ کہیں کوئی رزق سے تعلق ہوگا، ہم نہ جانے تو اور بات ہے۔ دریاؤں کا بہنا، ہواؤں کا چلنا، بارشوں کا برسنا، انگوریوں کا اگنا، جتنا بھی یہ سسٹم ہے جسے آپ کائنات کہتے ہیں اور اس کا جو نظام ہے، اس کا کیا رزق کے ساتھ گہرا تعلق ہے یا نہیں؟
جب تک نظام قائم ہے